نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، دین اسلام میں جہیز کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں ہم نے ویڈیوز کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو بن چکا ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بھی دیکھ لیں تاکہ مکمل بات سننے کے ذریعے سے سمجھنا، پھر اس کے ذریعے سے عمل کرنا ہم سبھی کے لیے آسان۔ جہیز کے جس جز پر مجھے آج گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ لڑکے والے لڑکی والوں کے پاس سے جہیز کے نام سے اگر کچھ لیتے ہیں تو کس بنیاد پر لیتے ہیں، کیا حق پہنچتا ہے ان کو کہ لڑکی والوں کے پاس سے شادی میں جہیز کے نام سے کچھ لے لیں۔ دیکھو، اسے سمجھنے کے لیے ایک اصول سمجھنا چاہیے، دینی مسئلہ سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ جیسے کوئی لڑکا بھرے مجمع میں شادی کے وقت میں قاضی صاحب کے اس سوال پر، جب قاضی صاحب لڑکے سے دلہے سے کہتے ہیں کہ او فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں نے اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کسی کا تمہارے ساتھ اتنے مہر کے بدلے میں فلاں اور فلاں کی شہادت اور گواہی کے ذریعے سے نکاح کر دیا، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو؟ تو اس سوال کے جواب میں نوشہ جب یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے قبول ہے، میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں یا اس لڑکی کو اتنے مہر کے بدلے میں قبول کرتا ہوں، تو جیسے کوئی نوشہ یہ جملہ کہہ کے کسی لڑکی کو اپنی منکوحہ مان لیتا ہے، اپنی بیوی مان لیتا ہے، اسی وقت سے اس لڑکی کے کھانے کی ذمہ داری، اس لڑکی کے رہنے کے لیے گھر کی ذمہ داری اور اس لڑکی کے کپڑوں کی ذمہ داری شریعت اسلام کا کہنا ہے کہ اب اس لڑکے یعنی دلہے اور نوشہ پر آ جاتی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب یہ نوشہ اس کے کھانے کا ذمہ دار بن گیا، جب یہ نوشہ اس کے کپڑوں کا ذمہ دار بن گیا، جب یہ نوشہ اس کے لیے گھر کا ذمہ دار بن گیا، تو اللہ کے بندے تو اب اس لڑکی یا لڑکی والوں سے برتن کس بنیاد پر لیتا ہے؟ کھانے کی ذمہ داری تیری ہے تو لامحالہ برتن کی ذمہ داری بھی تیری ہوگی۔ یہ کیسی عقل مندی کی بات ہو گئی کہ کھانے کے لیے دال کا، چاول کا، گوشت کا، تیل کا، ادرک لہسن کا، مرچی، نمک اور ہلدی کا انتظام تو ہم کریں گے، لیکن خبردار اس کو پکانے کے لیے بگونا تمہیں اپنے گھر سے لانا پڑے گا۔ خبردار پانی کا انتظام تو ہم کریں گے، لیکن پینے کے لیے گلاس اور جگ تمہیں اپنے گھر سے لانا پڑے گا۔ کھانے کی ذمہ داری تو ہم لیتے ہیں، لیکن خبردار اس کو کھانے کے لیے پلیٹ اور برتن تمہیں خود لانا پڑے گا۔ اور یہ کتنی زیادہ بے حیائی کی بات ہے کہ صرف تمہیں تمہارے لیے لانے کی ضرورت نہیں، تمہاری ذمہ داری صرف تم اپنے لیے پلیٹ لا لو نہیں، بلکہ تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے پلیٹ کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے گلاس کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے۔ اور صرف یہ دلہا دلہن کے لیے نہیں، ہمارے اگر 6، 7، 10 بچے ہو جائیں تو ان سب کے لیے پلیٹ لانے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور ابھی سے ہے۔ اور کتنی بے حیائی کی بات ہے، ان سب کے بعد اگر 10-12 مہمان بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان سب کے پکانے کے لیے بگونے لانا، ان سب کے کھلانے کے لیے برتن اور پلیٹ لانا، ان سب کی ذمہ داری تم پر ہے۔ یہ عجیب کرشمہ چل رہا ہے کہ ہمارے گھر کوئی کھانے کے لیے آتا ہے، لیکن کھانے کے لیے پلیٹ اور پینے کے لیے گلاس وہ خود ساتھ لاتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی عقل مند کو ایسا دیکھا ہے کہ کہیں جا رہا ہو فنکشن میں اور ہاتھ میں پلیٹ لٹکائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں گلاس لٹکائے ہوئے ہیں، اس سے پوچھا جائے کہ بھئی اللہ کے بندے یہ پلیٹ اور گلاس لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ یوں کہنے لگ جائے کہ فلاں گھر مجھے دعوت دی گئی ہے، کھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے برتن اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کھانے والے نے کھانے اور سالن کی، اس کے سامان کی ذمہ داری لی ہے، کھلانے کے لیے برتنوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔
یہ کیسی عقل مندی چل رہی ہے کہ کھلانے کی ذمہ داری تو ہماری ہے لیکن کھانے کے لیے برتن تمہیں خود لانا پڑے گا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم صرف شریعت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں دوستوں، ہم ہماری اپنی عقل کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ ماحول کیا چل رہا ہے اسے ایک طرف رکھیے، ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماحول یہی چل رہا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، عقل مند ہونے کے ناطے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ماحول صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ جو ماحول صحیح ہے اسے سینے سے لگائیں گے، اور جو ماحول غلط ہے اسے ہم کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اور وہ ماحول کہ جو ماحول ہماری شریعت کی بھی مخالفت کرتا ہو، جو ماحول ہماری عقل کی بھی مخالفت کرتا ہو، تو اسے ہم کیسے سینے سے لگا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ کس مشقت اور کس مصیبت کے ساتھ وہ بچپن سے اسے پالتے ہیں اور اس کی دن رات کی فکر کرتی ہے، ہر ماں باپ اس کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ایک ماں کے گود میں اور باپ کے گود میں اولاد پیشاب کر لیتی ہے، ماں باپ اسے برا تصور نہیں کرتے۔ کبھی اولاد کو بخار آ جائے یا کبھی کوئی طبیعت خراب ہو جائے، رات بھر اولاد جاگنے لگے تو کیا مجال کے باپ سو جائے یا ماں سو جائے۔ اس لاڑ اور پیار کے ساتھ ماں باپ پال کر کے ایک بیٹی کو یا بیٹے کو بڑا کرتے ہیں۔ اس مصیبت سے پالنے کے بعد ایک جوانی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بیٹی اپنے ہاتھوں سے جدا ہو رہی ہے، گھر بار سے جدا ہو رہی ہے، بھائی بہنوں سے جدا ہو رہی ہے۔ جس بیٹی کو بچپن سے پالا پوسا تھا، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا، جو بیٹی اب تک گھر سے باہر جانا ہو تو باپ سے یا ماں سے اجازت لیا کرتی تھی، اب اس کو ضرورت نہیں کہ ماں سے یا باپ سے اجازت لے۔ جو حکومت ماں باپ کو ایک بیٹی پر شادی تک تھی، وہ حکومت اب ختم ہونے کو جا رہی ہے، کسی غیر کے ہاتھوں اپنے بیٹی کو سونپ رہے ہیں۔ اس وجہ سے جلوے کے وقت میں، بیٹی کو ودا کرنے کے وقت میں ماں تو روتی ہی روتی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ پہاڑ جیسا دل رکھنے والا ایک مرد بھی رو دیتا ہے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی میری نگاہوں کے سامنے کسی اور کے حوالے ہو جائے، جس بیٹی کو بچپن سے پالا اور پوسا تھا۔ تو ایک پہلے ہی بیٹی ماں باپ کے لیے بیٹی کو ودا کرنا مصیبت سے کم نہیں ہوتا، ایک چھوٹی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ قیامت پر قیامت اور ستم بالائے ستم یہ کہ ہمارے معاشرے میں اس مصیبت کے ساتھ ایک اور مصیبت ان پر ڈال دی ہے کہ تمہیں اپنی بیٹی کو اپنے دل پر پتھر رکھ کر ودا کرنا بھی پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں مالی اخراجات بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا، سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس باپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ابھی آج میری بیٹی کا عقد ہے تو عقد میں سارے سامان کو مہیا کروں اپنے جیب کے ذریعے سے۔ ایک بندے سے ادھار مانگتا ہے، امید ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے ادھار آ جائے، یا دودھ دہی والوں سے امید ہوتی ہے کہ وہ ادھار دے دیں گے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ 10, 11, 12 بجے کا وقت ہو چکا ہے۔ دودھ اور دہی والے بندے نے یہ کہا کہ جب تک پیسے نہیں دو گے اس وقت تک یہ سامان میں تمہارے حوالے کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ بندہ میرے پاس آتا ہے اور گزارش کرتا ہے کہ مولانا فلانے بندے سے میں نے قرض مانگا ہے، مجھے پتا ہے اس کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ دینے کو تیار نہیں، تھوڑا سا میری سفارش کر دیجئے تاکہ وہ پیسہ دے دیں تو آج میرے گھر کا عقد مکمل ہو جائے۔ میں نے سفارش کی، اس بندے نے دودھ اور دہی کا اس وقت انتظام کیا، یقین جانے اسی دن عصر میں اس کی بیٹی کا عقد تھا، میں عقد میں شریک تھا، سینکڑوں لوگ اس سے مصافحہ کر رہے اور اس سے گلے ملتے ہوئے اس کے ساتھ مسکرا کر پیش آ رہے تھے۔ میں اس بندے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا، قسم بخدا اس کے چہرے پر مسکراہٹ یا خوشی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس بندے کو ہم نے اتنا ستا لیا ہو، جس بندے کو شام میں اس کے گھر کا اتنا بڑا فنکشن ہے، بیٹی کی شادی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، دودھ دہی کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسے لوگوں کے پاس سے ادھار کے طور پر بھیک مانگنا پڑ رہا ہو، یہ اس پر ہم نے ظلم نہیں کیا؟ ہمارے معاشرے نے اسے زندہ مار نہیں دیا؟ اس لیے دوستو اور بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے بیٹی والا کس مصیبت سے ہمارے معاشرے میں شادی کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے کتنے فتنے اور فسادات معاشرے میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے اس گندی صفت سے ہم اپنے آپ کو باہر کریں اور بغیر لین دین کے مرد احباب کو، نوجوانوں کو یہ احساس دلا کر کے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مرد بنایا ہے،
کھانے کپڑے اور گھر کی ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے تو یہ ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے، خواہ لڑکی والوں کے پاس سے نہیں لیں گے۔ اس احساس کے ساتھ ہمیں شادیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔